27 رجب جمعرات کے دن سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لو۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کیا چاہیے؟ 800 کروڑ بھی مانگو تو ملے گا، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ 27 رجب جمعرات کے دن کا ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی آج 27 رجب کے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا، کیونکہ 27 رجب کی فضیلت کو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ رجب المرجب کی یکم تاریخ کو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، 4 کو جنگ سفین کا واقعہ پیش آیا، اور 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ ہجری سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے، اس لیے اسے الاسم الرجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ حرمت والے 4 مہینوں رجب المرجب، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم الحرام میں رجب المرجب پہلا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی ماہ مبارک کی 4 تاریخ کو جنگ سفین کا واقعہ پیش آیا۔ یہی مہینہ معراج النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بد دعا کرتا، جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی۔ الغرض بہت سی احادیث اس ماہ مبارک کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں۔ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا، تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی۔ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اسی رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، لہٰذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے اور اس کے تمام احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، لیکن ہم دن بھر اللہ تعالی کی حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم عطا کرتا رہتا ہے، جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور رحمت ہر وقت فرماتا ہے، لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادت کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی بعثت کی 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔
ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعب کو سین و ادنا تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں نا وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی ایک عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا،
تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ناظرین اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ناظرین ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشن ہیں، وہ دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت ہے، یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں گھر کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے گا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اس عمل کی شرط یہی ہے کہ آپ نے یہ عمل صرف 27 رجب کے دن ہی کرنا ہے۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی جو ہے نا رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورت کوثر ہے۔ یہ سورت کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے بعد 2 بیٹے، ایک روایت کے مطابق جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ چین گوئیاں ہوتی رہتی تھیں جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو جب فرشتہ یہ سورہ مبارکہ لے کر آیا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ دوستو اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورت کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں فائدہ ملے گا۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین اسی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں،
50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق اعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق اعداد کا مطلب 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو سورت ہے، سورت کوثر، آپ نے اس کو 130 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کی زبان سے سورت کوثر کا وظیفہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹیاں ہیں، گھروں میں باہر ہیں، وہاں پر پھینک دینا ہے بس۔ اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، مشکلات ہیں اور خواہشات ہیں، ان کا تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جوں جوں کیڑیاں اور چونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک جو چونٹی ہے تو وہ اس کو کھائے گی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر، بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں۔ یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ حالانکہ ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں، صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔